عبد اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. خدا کی قسم ولی صرف ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے. آج بھی بندہ رب سے جڑ جائے تو اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے. آج بھی بندہ ولی بن سکتا ہے لیکن رشتے رب سے مضبوط کرے, رشتے رب سے مضبوط کرے. دنیا بڑی بے وفا ہے, یہ اوپر بلب لگا کے ڈانس کریں گے, اندر کی فکر کوئی نہیں کرے گا. اندر کی فکر ہمیں کرنی ہے, اپنی فکر ہمیں کرنی ہے, اپنی فکر ہمیں کرنی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاش چشمے کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بھائی شکر ادا کیا کرو, اللہ نے سنن پر لے کے بنایا ہے. بھائی شکر ادا کیا کرو اس بات پہ کہ رب نے سنی بنایا ہے اور پڑھے بھی, ورنہ سنیت کا دعویٰ تو سب کرتے لیکن امام احمد رضا سب کے پاس نہیں ہے, سب کے پاس نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خالی وہ رسالت میں بولتے رہے, نہیں پڑھے ہم نے سمجھے قوم کو کیسا بیدار کیا. انہوں نے کہا تھا سونا چندر رات دھیری چھالی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوٹوں کی رکھوالی ہے. یار دکھاؤ تو صحیح کیسا بیدار کر کے گیا میرا امام. اگر قوم کی پھر غفلت کی چادر اوڑھ کے سو جائے تو اس کی ذمہ داری امام احمد رضا کے سر تو نہیں جاتی ہے نا, نہیں جاتی ہے نا. جتنا لکھ سکتے تھے اتنا لکھا, جتنا بول سکتے تھے اتنا بولا, جتنا کہہ سکتے تھے اتنا کہا, جتنا کر سکتے تھے اتنا کر کے گئے ہیں. اب سنیوں کی ذمہ داری بنتی ہے, سنیوں کی ذمہ داری بنتی ہے اب مسلک امام احمد رضا کی تصویر بن کے زمانے کو دکھایا جائے. اور تصویر کیسے بنا جائے گا؟ مزاروں کو سجدے نہیں کرنے ہیں, مزاروں کو طواف نہیں کرنا ہے, ہمیں مزاروں کی عبادت نہیں کرنی ہے, ہمیں مزاروں کی فاتحہ پڑھنی ہے. عبادت کرنے کے لیے 5 وقت مسجد میں جانا پڑے گا. جائیں گے انشاءاللہ, جائیں گے مسجد میں 5 وقت انشاءاللہ. ہماری زبانوں کا بھرم رکھے, ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے. آمین. 5 وقت نمازی بنا دے. جو مجھے ہو جائے اور کہہ رہا کوئی قبول نہ ہو رہی بتیری مانگی ہے سنی نہ جائے. یہی کہہ رہا بتیری مانگنے مولانا سنی نہ جائے. کیسے مانگی؟ کہہ رہا ہاتھ بھی گیا تھا 5 منٹ رہا. میں کہتا ہوں نادان بچہ نہ روئے ماں دودھ نہیں پلاتی ہے. تجھے پلو ہے خدا سے اتنی آسانی سے مل جائے. کبھی ضد کر کے بیٹھ جاؤ, رو کے دکھا مالک یہ بتا, یا تو یہ بتا تیری چوکھٹ کے سوا کوئی اور چوکھٹ ہے؟ اگر کوئی ہے تو اس تک کا بتا دے, اور نہیں ہے تو پھر مالک جب تو دے گا تبھی اٹھ کے جاؤں گا. کر کے بیٹھتی ہے ضد, اور جو ضد کر کے بیٹھتی ہے نا پھر انہیں ملتا ہے. ضد ایسے نہیں کی جاتی ہے ہاتھ میں نہیں اٹھے مر جا پوری ہو راشن بٹ پہ لگے برتن ایسا پکڑے گا ذرا سا چاول لگے اور اللہ سے مانگ جاتے ہی مانگ ہاتھ اٹھانا سیکھو. ہاتھ اس کے آگے جھولی پھیلانا سیکھو, جھولانی پھیلانا سیکھو. کردار میں بھی آجزی ہونی چاہیے, الفاظ میں بھی آجزی ہونی چاہیے. لیکن کون خالی آتا ہے؟ وہ میں تو کہتا ہوں کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی, لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا. آج جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا نہیں لگی. کتنے لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں, لیکن اگر انداز امام احمد رضا جیسا لے کے جائے اور جھولی ویسے پھیلائے جیسے میرے امام نے پھیلائی ہے. اور آج دیکھو مسجد میں آرہ کالر کھڑا کر کے آ رہا ہے. یہ کون جگہ دے تو خزانچی آ رہا ہے. اب کون آیا کہ یہ صدر آ رہا ہے. جگہ دے دو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے مسجد. اگر صدر کو خزانچی ہو جگہ چوٹیوں میں مل جائے, چوٹیوں میں بیٹھ جایا کرو, اس لیے کہ مسجد تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, خدا کا گھر ہے. وہاں تالا اٹھانے سے کام نہیں چلے گا, وہاں نظریں جھکانے سے کام چلے گا, وہاں پہ رب کے بندے ہو کے بیٹھا کرو. اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. محمود آیا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. پہلی بات تو جاتا ہی نہیں, جا رہا تو ابا ہمارے تو پہ تو کس چیز کی اکڑ ہے؟ تیرے جیسے کتنے سورما ہاسپٹل میں آکسیجن کے ذریعے سانسیں لے رہے ہیں. بھول گیا تو جب اللہ مارتا ہے تو کوئی سنبھالنے والا نصیب نہیں ہوتا ہے. اس کے گھر میں کر کے چلو گے, وہاں پر اٹھا کے بات کرو گے. ہماری قوم اتنی بے غیرت ہو چکی ہے
کہ سیریل کے انتظار میں 10 منٹ پہلے پڑ جائے گی چارپائی پہ، لیکن 5 منٹ پہلے مسجد میں جانے دیا۔ ہاں 3-3 4-4 منٹ کی ایڈ برداشت کرتی ہے سیریل میں، لیکن خطبے میں 3 منٹ ہو جائیں تو اس کے کلیجے میں سانپ اٹھتا ہے، پھر کہہ رہے اللہ دے نہیں رہا ہے، دے نہیں رہا ہے، پہلے یہ عقل ختم کرو، اس کے عاجز بندے، اس کے عاجز بندے، اس کی بارگاہ میں جھک کے جایا کرو، مسجد میں جایا کرو نا، کوئی جگہ بھی نہیں جانا، یہاں پہ آج کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، ہم نے یہ سب حضور سے سیکھا ہے۔ جب مکے کے سب سے بڑے تاجر بکر کے بغل میں بلال کو کھڑا کیا تو زمانہ میں بھی حیرت تھا کہ ایک اتنے بڑے امیر کی کروٹ میں ایک غلام کو جگہ کیسے مل سکتی ہے۔ میرے محبوب نے مسکرا کر زمانے کو بتایا تھا، ابھی جو بکر کی کروٹ میں جگہ ملی ہے، فتح مکہ کے دن اسی بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا جائے۔ یہ عزت کون دیتا ہے؟ خدا تعالیٰ۔ اور ہم سیٹ مارنا میں کرتے جا رہے ہیں، اس نے توڑی گردن ڈال دیا آکسیجن، اور ایسا بے بس کر کے ڈالا، اس نے ایسا بے بس کر کے ڈالا تو مجھ سے پانی بھی نہیں مانگ پاتا، پانی بھی نہیں مانگ پاتا۔ وہ بیٹے کہتے ہیں یار اپنی مصیبت ڈالو، اسپتال میں ڈالو، کون دیکھ دیکھ کرے گا، ہاسپٹل میں ڈالا، پناہ مانگنا اللہ کی، پناہ مانگنا۔ ہاسپٹل میں جو بیڈ بچا ہوتا وہ پاک نہیں ہوتا، چادر بچھی ہے وہ پاک نہیں ہے، جو کپڑا وینٹیلیٹر پر پہنایا جاتا ہے نا مریض کو وہ پاک نہیں ہوتا ہے، جو اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں انہیں کلمہ نہیں آتا ہے، جب مرتا ہے تو کتنا کود کے مرتا ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو یار، سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں اگر سانسیں تھمنے لگ جائے، قبض ہونے لگ جائے، وینٹیلیٹر پہ نہ لے کے جانا، ہاسپٹل میں جا کے اسے لاوارث نہ چھوڑنا، بلکہ پاک سی چادر بچھا، پاک سا بستر بچھا دے اور بیٹھ جا لے کر کے اگر تو بیٹا ہے رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو اسے قرآن پڑھ کے سنانا شروع کر دے، کلمہ اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، پاک لباس ہوگا، پاک لوگ ہوں گے، پاک بستر ہوگا، رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے، تیری زبان سے کلمہ نکلے گا، خدا کی قسم تیرے باپ کی زبان پہ آسانی سے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ میں تو آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا وہ یار بدلو اپنی روش کو، بدلو اپنے طریقے کو، اللہ کو راضی کرنا سیکھ لو، اللہ کو راضی کرنا سیکھ لو۔ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا جب مسجد میں جایا کرو تو جھک کے جایا کرو، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مانگا نہیں ملا ہے، میں کہتا ہوں کبھی اتنا بھی جھک کے مانگا ہے جتنا بریلی کے امام نے جھک کے مانگا تھا، آپ کہیں گے کتنا جھک کے مانگا، تو اللہ مثال لا کے دکھا، جب حضور کی روزے پہ گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں، وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے کنائے بہار پھرتے ہیں، اس کے بعد آخر میں روتے روتے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جب اتنے گرتے ہیں پردے ہٹتے ہیں، یار کا جلوہ نظر آ جاتا ہے، اور جب یار کا جلوہ نظر آیا پھر مسکرا کے کہتے ہیں پیش نظر کو نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہ دل ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے کرنے کے آگے ایسے اپنے دل کو روک کے مانے روک کے مانے 5 وقت مسجدوں کو آباد کرنا، ہم مسجد نہیں جاتے، ہم نے اپنا رب ناراض کر دیا، رب ناراض کر دیا، شکر کرو اس نے کھانا پانی بند نہیں کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے قیمتیں ٹیپ لگا ملا یا بیٹا ملا، کسی کا قصد ہے، ہم سے جو بات کریں اور مسجد آباد کریں، سب سے زیادہ سکون کی عبادت ہے، سب سے بڑی عزت عبادت ہے، نماز کو عبادت ہے، مسجد کو عبادت ہے، جوانی یہ جوانی جو ہے یہ جوانی یہ بدل کے اڑانے کے لیے، چوک میں بیٹھ کر پھیلانے کے لیے نہیں ہے، وہاں بیٹھک میں بیٹھ کر کے سرکار گرامی بنانے کے لیے نہیں، ہاں جس سے گھر نہیں چلتا وہ ہندوستان چلانے کی بات کرتا ہے، حیرت ہوتی ہے اپنی آخرت کی سوچو، اپنی آخرت کی سوچو، بلا وجہ کی سیاست میں پڑتے ہیں ہم، بلا وجہ کی سیاست میں مجھے معلوم کبھی آنکھ کھول جایا کرے تو رات کو اٹھ کر مسجد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، مسجد کی طرف 3 بجے مصلی پہ چل، اس وقت تیرے اور تیرے رب کے بیچ کوئی نہیں ہوگا، پھر تو مانگنا، پھر دیکھ رب تجھے کتنا دے گا، رب تجھے کتنا دے، خدا کی قسم تیرے ہاتھ اٹھنے میں دیر ہے اسے دینے میں
گہری آواز دیتی ہے جب تیرا کام نہیں چل رہا جب دنیا سو جائے رات کو آ جانا مسلح پہ تو پریشانی میں ہے مسلح پہ آ جانا دنیا سو جائے سودا کر لیا جائے جب دنیا سو جائے کتنی بڑی مصیبت میں کیوں پھرتے اسے ٹوکے چکر کیوں پھرتے پیسے والے کے پیچھے 10,000 دے دو 10,000 دے دو تو مسجد میں آ مسلح میں چل 2 رکعت نماز حاجت کر تہجد ادا کر اس کے بعد رو کے رب کو دکھا مالک میں تیرا بندہ ہوں خالی نہیں جاتا تجھے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے آواز آتی ہے ہم تو مائی بکرم ہے کوئی سائی کی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ منزل کی نہیں ہم مانگتے نہیں ہیں ہمارا رب دینے سے راضی ہوتا ہے مانگنے والے سے بڑا پیار کرتا ہے مسجدوں کو آباد کرو یہ تمام بزرگان دین کی ہسٹری آپ پڑھ لیں انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا ہے اللہ کو راضی کیا ہے جب انہوں نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ نے کتنی عزتیں بخشی کہ جب زمین کے اوپر رہتے تھے تو لوگوں کے ریلے لگا کرتے تھے جب زمین کے اندر چلے گئے تو لوگوں کے میلے لگنے شروع ہو گئے اور میں کمیٹی والوں کو مبارکباد پیش کر کے جاؤں گا شاید ان میں سے چوپ کر بھی نہیں آئے میں کمیٹی والوں کو مبارکباد پیش کر کے جاؤں گا عرس کے موقع پہ جلسہ کرا رہے ہیں عرس کے موقع پہ جلسہ کرا رہے ہیں مبارکباد تو مستحق تھی ورنہ اکثر تو عرس کے نام پر بھانگڑے کرتے ہیں ڈی جے بجاتے ہیں مقابلے کرتے ہیں بجائے اللہ کو راضی کرنے کی ناراض کرتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے نوجوانوں خدا کرے جب تک آپ سلامت رہیں نا اس وقت تک یہ حضور کے ذکر کی محفل عرس کے موقع پہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ حضور کے ذکر کی محفل ہونی چاہیے اور اپنی رہنمائی کے لیے اپنے علماء ہی کو اپنا قائد رکھنا ہے کبھی اتنے بڑے مت ہو جانا تو مولوی سے نہیں پوچھا کبھی اتنے بڑے مت ہونا جس دن اتنے بڑے ہو گئے اس دن دھوکہ کھا لیا ایک جگہ جلسے میں گئے تو اونچا بنا وہ بیچاری والا منہ سے لگ رہا تھا جیل سے چھوٹ کے یعنی 24 نمبر سامنے در صاحب بھائی جی میں قاسمی کیا کرنا ہے نظم کرنا ہے کس نے بلایا کمیٹی والوں سے بلا کے پوچھا بھائی بتاؤ اسے تم نے بلایا کیا ہو گیا تو بندی ہے ہم نے تو موبائل پر سنا تھا جو اب سب کچھ سوشل میڈیا پر سمجھ رہے اصل دین آج بھی مسجد کے امام کے پاس نہیں ہے اصل دین آج بھی آپ کے شہر کے عالم کے پاس نہیں ہے سوشل میڈیا سے کسی انجینئر اور ڈاکٹر سے سیکھنے کی کوشش مت کرنا اگر آٹو چلانے والا ہوائی جہاز چلانے لگے تو پھر کیا ہوگا سواری آخری سفر سمجھ گئے نا آخری سفر ہوگا دین انجینئر اور ڈاکٹر سے نہیں دین اپنے شہر کے عالم سے پوچھے اپنے شہر کے مفتی سے پوچھے اس لیے کہ سوشل میڈیا کی کوئی جڑ و بنیاد نہیں ہے جسے آپ جانتے ہیں اسے تو چلو جانتے ہیں لیکن جسے نہیں جانتے خالی اس کی باتوں کی مٹھاس میں آ کے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہمیں عمل بھی بچانا ہے ایمان بھی بچانا ہے تاکہ جب دنیا سے جا رہے ہو بے بسی کی موت نہ مرے ہو مفلسی کی موت نہ مرے ہو تنگدستی کی موت نہ مرے ہو بلکہ جب ہمارا جنازہ چلے کسی کو اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہمارے جنازے کی خوشبو یہ کہتی چلے مہد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اس لیے حضور سے وفا کریں حضور سے محبت کریں نوجوانوں صرف اتنا کرنا ہے روزانہ 10 مرتبہ صبح حضور پر درود پڑھنا ہے 10 مرتبہ شام کو حضور پر درود پڑھنا ہے کوئی زیادہ بڑا عمل ہے مشکل عمل ہے بولے سارے نوجوان بچے جوان سارے اس عمل کو پابندی سے شروع کر دیں 10 مرتبہ جیسے آپ پڑھے برش بعد میں جوتا چپل کپڑے بعد آنکھ کھلتے ہی 10 بار مدینے والے پہ درود کا تحفہ دیجیے اور جیسے ہی سورج ڈوب جائے کہیں بھی وہ 10 بار حضور کا درود پڑھو جب روز تیرے گھر سے حضور کی بارگاہ میں درود کا تحفہ جائے گا کسی دن تو حضور کی توجہ ہوگی کبھی تو آقا کہیں گے کون ہے جو روز مجھ پہ درود بھیج رہا ہے جس دن حضور نے یہ پوچھ لیا میں کون ہے اور تیرا ذکر کی محفل میں ہو گیا بس سمجھ لینا یہاں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا جانا بھی کامیاب ہو جائے گا یہی رب بتا رہا
میں بس میں ہدایت میں لاکھوں سلام. جب لاکھوں پہ اعتراض ہوا تو پھر کروڑوں پہ پہنچ گیا میرا امام. کعبے کی بدر تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. ہاں تو ہم سنی درود و سلام پہچان پڑھیں گے انشاءاللہ. ساتھی بنیں گے سارے, مسجد آباد کریں گے اللہ والے کی چوکٹ پہ بیٹھے ہو انشاءاللہ. اگر ایک بندے کی نیت کر لی نا تو پھر صاحب مزاقات ذات اللہ والے جو اللہ سے ملاتے تھے. بھائی آپ ان سے سچی محبت کرنے کا مطلب یہ ہے ان کے پیغام کو عام کیا جائے, ان کی تعلیم کو لوگوں میں پہنچایا جائے, ہم زمانے کو بچائیں. آخر بات جوان چھ بجے تاڑیاں رکھ لو, تاڑیاں رکھ لو. خدا کی قسم اگر تاڑی لے کے قبر میں جاؤ گے نا تو یہ نور بن کے چمکے گی. قبر کا اندھیرا تاڑی کے ذریعے ختم ہو جائے گا اور پھر حضور تیرے چہرے کی داڑھی دیکھ کے مسکرائیں گے تو رئی بچی جو بھی اندھیرے کی بہتریاں بدلیاں ہوں گی نبی کی تبسم سے ساری نور میں تبدیل ہو جائیں گی, نبی کی تبسم سے. لیکن اگر داڑھی حضور نے چہرہ پھر نہیں ہے جو اگر کوئی اور ہو بچانے والا تو اس لیے کہ حضور کی کسی ساتھ ایک ہی بات حضور جب بھی دیکھ کے مسکرا دیتے تو انہوں نے سوچا کہ شاید حضور بھی مسکراتے ہیں مزاق ہوتی ہے ہمیں کوئی غلط خیال نہیں. انہوں نے وہ بات توڑ دی. لیکن جب آئے تو حضور نے ان کے چہرے پہ بال نہیں دیکھا تو غصے کا اظہار فرمایا اور چہرہ پھیر لیا. ایک بار کے توڑ میں پڑا چہرہ پھیر لیا. روز بڑھا کناری میں صبح صبح آتے ہیں کیا جواب حضور کو دینا ہے. خود سوچ لیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب یہ بات نانی میں کہتے ہیں حضور کی سنت چیزیں کہا جاتا ہے حضور کو کس منہ سے ساتھ خالی تیاری خود کرے. بھائی چہرے پہ سنت سجاؤ تاکہ جب یہاں سے جنازہ اٹھے گا جنازہ اٹھے قبر میں پہنچے فرشتے کفن اٹھا کے کہیں ماں کو تقول قیادت رجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو خالی تم یہی نہ بلکہ تیرے چہرے کی داڑھی تیرا وجود بھی حضور والا ہو, تیری وضاحت حضور کی پسندیدہ ہو اور پھر تیری نظروں میں امام احمد رضا کی دی ہوئی شاعری ہو. پھر تو مسکرا کے کہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے تھا للہ کے الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کی محبت کو سلامت رکھے. ایک بندہ بیچ میں نہیں گیا. اس بیٹھک کی یہ دلچسپی بتا رہی ہے کہ اس محفل کو مدینے والے کی نظریں گرم ہو گئی ہے. جب دل محفلوں میں لگنے لگ جائے گا تو سمجھ لیا کرو حضور نے توجہ فرما دی ہے. اگر محفلیں خوبصورت ہونے لگ جائیں تو سمجھ لیا کرو حضور توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر بھیک مانگ لیا کرو زیادہ کے ناموں کو خیرات سمجھ کے پھر مانگا کرو مصطفیٰ کے صدقے میں. ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہو نا تو پھر سیدھی بات ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں حضور کا نام لے کے دعائیں مانگیں. پڑھیں گے میرے بچوں نوجوان پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد یہ عمل بنا لو اور کوشش یہ کریں, کوشش یہ کریں. ہوتا کیا ہے چادر دینے والا چل